السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ من النار۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہے، اور دوسری بڑی نعمت آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے جو عنایت فرمائی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل و مکمل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا، ورضیت لکم الاسلام، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حنیف یعنی دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ انہی میں سے ایک روزہ ہے، صیام شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی قیمتی دولت عطا فرمائی۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ اس رمضان ماہ مبارک کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کا تقرب کسی نفل کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی شب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انتظام فرماتے ہیں۔ فرمایا جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا صفدت الشیاطین، شیطانوں کو پاب زنجیر کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو، ومردۃ الجن، اور خطرناک قسم کے جنات کو جو ہے طوق پہنا کر ان کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتحت ابواب الجنت، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَلَمْ تُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ جہاں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا
وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ اور ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں کے طلبگار، اے اطاعت کے طلبگار، اقبل، آگے بڑھ اور نیکی کے کام انجام دے۔ اور وہی ندا لگانے والا کہتا ہے، یا باغی الشر، اے شر کے طلبگار، اے برائی کے اور نافرمانی کے طلبگار، اقصر، رک جا، برائی سے باز آ جا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششیں، رحمتیں اور عافیتیں، فضل و کرم بندوں پر ہوتے رہتا ہے۔ اسی میں سے ایک فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے جود و کرم سے جہنم کے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ آزاد کرانے کا عمل ہر رات میں ہوتا ہے، ہر شب میں جہنم کے قیدی آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بندوں پر مہربانی فرماتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ روزے دار جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، یعنی روزے دار کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، انصاف کرنے والا حکمراں، اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے وہ شخص ہے جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، مظلوم کی صدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس مہینے کی ہم قدر کریں، اس کے قیمتی اوقات کو ہم ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تمام اعمال کا بدلہ تو فرشتے دیتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم اس مہینے کی جو ہے قدر کریں، رمضان کے پورے مہینے کے ہم روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی